محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے اور میری ساس نے مجھے بانجھ کہنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس کہتی تھی میں شرط لگا کر کہہ سکتی ہوں کہ تم بانجھ ہو، تمہارے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تنگ آ کر ایک دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنے سارے ٹیسٹ کروائے۔ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی اسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، کیونکہ میرے شوہر ایک نامکمل۔ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ میں روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی نند کو صحن میں چلتے پھرتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے رات والا حادثہ یاد آ گیا تھا، جسے یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جیسے ہی اپنی نند کی بیٹی کو پیار کرنے لگی تو میری ساس بہت ہی زہریلے لفظوں میں بولی، اگر تم بانجھ نہ ہوتی تو آج تمہارے بھی اپنے بچے ہوتے۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں بانجھ ہوں؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی، جس کے 2 سال تک کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے وہ تو تمہارا شوہر اچھا ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ لیکن میں جانتی ہوں سب کچھ جو تم ہم سب سے چھپا رہی ہو، لیکن یہ زیادہ وقت تک نہیں چلے گا۔ تمہارے شوہر کی ماں ہوں میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، اس کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو میں اس کی شادی کسی ایسے لڑکی سے کروا دوں گی جو اسے بچہ دے سکتی ہو۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب کچھ بھی ہو جائے میں ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ایک دوست کو کال کی، وہ ڈاکٹر تھی۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم کل فری ہو؟ میری بات سن کر وہ مجھ سے کہنے لگی، خیریت تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں خیریت ہے، مجھے اپنے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی اور پھر کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ عورت مجھے ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ تم اپنے شوہر کو کہہ کر الگ گھر میں کیوں نہیں رہ لیتی ہو؟ ان لڑائی جھگڑوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن اس نے مجھے صاف منع کر دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے لڑائی جھگڑے خود ہی ختم کرو، مجھے ان چیزوں میں مت گھسیٹو۔ باہر کے کام کیا کم ہوتے ہیں جو میں تم لوگوں کے ان جھگڑوں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دوں اور اپنا دماغ خراب کر کے بیٹھ جاؤں۔ اب اپنے شوہر کو کچھ بھی کہنا میں نے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی دوست کو ساری باتیں بتا دی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی اور کل ہی مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ اب ہر حال میں مجھے اپنے ٹیسٹ کروانے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر گھر میں داخل ہوا اور صحن میں کھیلتے ہوئے بچوں کو پیار کرنے لگا تھا۔ میں ایک بار پھر سے مایوسی کا شکار ہو گئی تھی۔ میں کیسی عورت تھی جو اپنے شوہر کو ایک بچے کی خوشی بھی نہیں دے سکتی تھی؟ خود بخود میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ نہ جانے میرے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میں کیا کروں گی؟ میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت میں بانٹ نہیں سکتی تھی، جبکہ میری ساس مجھے بار بار اسی بات کا احساس دلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں لال سرخ تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساس کی باتوں کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے ہر کسی کے سامنے تانے دیتی ہیں اور ذرا بھی خیال نہیں کرتی۔ میرا شوہر کہنے لگا، کیا یار، میں گھر میں آرام کے لیے آتا ہوں اور یہاں آ کر تم لوگوں کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ان مسئلے مسائلوں میں مت گھسیٹا کرو۔ اگر امی کچھ کہتی بھی ہے تو ان کی بات مان لیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری ماں جیسی ہے۔ اگر کوئی غلط بات بھی کہتی ہیں تو اس بات پر صبر کر لیا کرو۔ اگر میں ان سے جا کر سوال جواب کروں تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ جس بچے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کھلایا اور بڑا کیا، آج وہی بیٹا ان سے سوال جواب کرنے چلا جائے۔
اپنے شوہر کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی اور لیٹ گئی۔ میرے شوہر بعد میں مجھ سے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اسے یہی محسوس کروا رہی تھی کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ صبح جب میں اٹھی، پہلے ہی وہ دفتر جا چکا تھا۔ رات کو مجھے اس سے بات کرنی تھی کہ میں چیک اپ کروانے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میرا شوہر پہلے ہی آفس چلا گیا تھا۔ اب میں سو کر اٹھی تو میری ساس کچن میں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شروع ہو گئی اور کہنے لگی، کھل گئی مہرانی کی آنکھ، اب یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے بلکہ سسرال ہے، اور نہ ہی یہاں پر تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے تمہاری ماں موجود ہے۔ اپنی ساس کی باتوں سے مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ 9 بجے چیک اپ کروانے جانا تھا اور 8 بجنے کو تھے۔ میں نے جلدی سے تیاری شروع کر دی۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ اور بھی زیادہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ 9 سے 10 منٹ پہلے ہی میں ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ وہاں میری دوست پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم ابھی زندگی بنا بچے کے گزارنا چاہتی ہو۔ آخر محبت کی شادی ہوئی تھی۔ محبت، اس لفظ کو میں نے بہت ہی زہریلے انداز میں دہرایا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر میں اپنی اصلیت میں کھو گئی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے پاپا جان ایک سکول میں ٹیچر تھے، جبکہ میری ماما ایک گھریلو عورت تھی۔ پاپا کی کمائی سے بس اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں نے بھی اپنی ماما کے ساتھ گھر سنبھالنا شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں نے اپنے پاپا جان سے اپنی خواہش ظاہر کی تو مجھے آگے پڑھنا ہے۔ میرے پاپا جان میری خواہش کو میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتے تھے، ان کے بس میں ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے میرا داخلہ ایک اچھے کالج میں کروا دیا اور یوں میں کالج جانے لگی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی بیٹی تھی جو گھر سے باہر نکلی تھی۔ میرے خاندان والوں نے اس پر بہت زیادہ باتیں بنائیں اور میرے پاپا جان کو کہا کہ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی، بگڑ جائے گی، لیکن میرے پاپا جان کو مجھ پر یقین تھا۔ انہوں نے کسی کی بات نہ سنی اور میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ میری منگنی میری پاپا جان نے بچپن میں ہی اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دی تھی، لیکن وہ مجھے پسند نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ لوفر تھا اور آوارہ تھا۔ اس کی شہرت ہر جگہ مشہور تھی۔ میرے کالج میں بہت سے دوست بن چکے تھے۔ ایک تو میں بہت خوش مزاج تھی اور دوسرا میں بہت زیادہ ذہین تھی۔ کالج میں سب ٹیچرز میری بہت تعریف کرتے تھے اور دوسرے بچوں کو میری مثال دیتے تھے، لیکن ایک لڑکی جو ہمیشہ مجھ سے جلتی رہتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا آخر میں نے اس لڑکی کا کیا بگاڑا ہے۔ میں نے 2-3 بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رویہ بہت ہی زیادہ خراب رہتا تھا۔ پھر اس کی حرکتوں سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی ہے۔ اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ میری کسی نہ کسی ٹیچر سے بے عزتی کرواتی رہے، لیکن میں ہمیشہ بچ جاتی تھی۔ اب میں اس سے دور دور رہنے لگ گئی تھی۔ ایک دن میری ایک دوست میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور مجھ سے کہا، سمینہ نے تمہیں ہر جگہ بدنام کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھکلا گئی، گھبرا گئی تھی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے لوفر منگیتر کا نام میرے ساتھ جوڑ کر ہر کسی کو بتا رہی تھی۔ یہ کس قدر برے لوگ ہیں۔ اس کی باتیں سننے کے بعد میں روتی ہوئی پرنسپل صاحب کے آفس چلی گئی اور انہیں ساری بات بتا دی۔ پھر سب کے سامنے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ اس نے پھر مجھ سے دوستی کر لی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آستین کا سانپ ہے، وہ بھی میرے دشمن ہے۔ اس نے میرے گھر بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن وہ میرے گھر سے باہر نکل رہی تھی جبکہ میرا منگیتر گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ میرا منگیتر لوفر تھا لیکن وہ بے حد خوبصورت تھا۔ ہمارے خاندان میں 18 سال کی عمر میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دینے کا رواج تھا۔ میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ اگلے سال تک میری شادی ہو جائے گی۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میری شادی رک جائے اور میں آگے پڑھ سکوں، کیونکہ میں پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ تیز تھی اور مجھے یقین تھا مجھے اسکالرشپ مل جائے گی۔ مجھے بس اپنے ماما پاپا کی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن میں اجازت لیتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اگلے ہی دن میری ہونے والی ساس میرے گھر آئی اور وہ
میرے رشتے کی بات دہرانے لگی تھی۔ اگلے سال ہماری بیٹی اس وقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ چڑ ہو رہی تھی۔ مجھے ان کے بیٹے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک بات جو میں آج کل نوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے منگیتر نے اب مجھے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کالج جاتے ہوئے میرا راستہ نہیں روکتا تھا اور نہ ہی میرے گھر میں آ کر مجھے چھیڑتا تھا۔ یہ بات مجھے تھوڑی حیران کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، لیکن میں خوش تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ سدھر گیا ہے، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ ایک دن میں اپنے ہونے والے سسرال گئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کے گھر ہمارا آنا جانا تھا، کیونکہ پاپا جان کی ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی یاری تھی، اور میں بھی ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی، اور میرا منگیتر بھی میرے گھر آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے ہونے والے سسرال گئی تھی۔ مجھے اپنے ہونے والی ساس کو کچھ سامان وغیرہ دینا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا منگیتر چھت پر بیٹھا کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوبصورت مسکان سجی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ سے فون میں بیزی ہو گیا تھا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آئی، لیکن میں اپنی ساس کو سامان دے کر گھر واپس آ گئی تھی۔ ایک دو دن کے بعد مجھے پھر اپنا سسرال جانا ہوا۔ میں بھی ابھی گلی میں تھی جب مجھے اپنے منگیتر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کسی بھی صورت پروین سے شادی نہیں کروں گا، میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ میری ساس اس سے کہہ رہی تھی کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، پہلے تو تم ہر وقت اسی کا نام لیتے رہتے تھے، اب ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ تمہیں پسند نہیں رہی؟ میرا منگیتر بولا، میں نہیں جانتا، وہ بس مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے اور میری کسی بھی بات کا سیدھے منہ سے جواب نہیں دیتی ہے، اور مجھے ایسی بیوی ہرگز بھی نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو ایسی بیوی چاہیے جو میری ہر بات مانے اور مجھ سے عزت کے ساتھ بات کرے۔ اس کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس سے بات ہی نہیں کی تھی، بدتمیزی تو بہت دور کی بات تھی۔ میری ساس اسے سمجھانے لگی اور اس کی منتیں کرنے لگی، لیکن وہ کسی کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں صرف یہ سننا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس کے پیچھے یہ سب پاگل ہو رہا ہے۔ پھر میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی جب میری ساس نے میرے منگیتر سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس کا نام سن کر مجھے لگا جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان گر گئے ہوں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری دوست ثمینہ تھی۔ اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یقیناً وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھ سے میرا منگیتر چھین کر اس نے مجھے ہرا دیا ہے، جبکہ اس نے میری سب سے بڑی مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ میں اب اس وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میری ساس آئے اور منگنی توڑ کر چلی جائے۔ منگنی ٹوٹنے کے فوراً بعد ہی میں نے اپنے گھر والوں کو جذباتی بلیک میل کرنا تھا اور آگے بڑھنے کے لیے اجازت لینی تھی۔ میری ماما جان کافی پریشان تھی، کیونکہ کچھ دنوں سے میری ساس نے ہمارے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی ہے، پہلے تو وہ ہمیشہ آتی جاتی رہتی تھی۔ ایک دن میری ساس گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ شکل و صورت سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ جا کر میری ماما جان کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ روتی بھی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے کتنی مجبور تھی۔ اولاد اپنے ماں باپ سے نہ جانے کیا کیا کرواتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری ماں کو ساری بات بتائی کہ میرا بیٹا پروین سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے، اور نہ جانے وہ لڑکی کون ہے۔ میں نے تو اس کا نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ تبھی میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ وہ میرے کالج میں پڑھتی ہے۔ میری بات سن کر میری ساس حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ تمہیں کیسے بتا؟ میں نے بتایا کہ میں نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ میرے پاپا جان یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے کہ جب لڑکا ہی راضی نہیں تھا۔ ہمارا ایک گھر شہر میں بھی تھا۔ میں نے اپنی پاپا جان سے ضد کی کہ ہم شہر میں رہنے کے لیے چلتے ہیں۔ پاپا میری بات مان گئے تھے اور ہم شہر چلے آئے تھے۔ یہاں آ کر میری ماما جان نے ایک سلائی سینٹر کھول دیا تھا جو اچھا چلنے لگا تھا، اور ہمارے گھر کے حالات بھی کافی اچھے ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ماما جان سے منتیں کی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی منتیں کرنے کے بعد مجھے آگے پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ یونیورسٹی کی زندگی میرے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، حسین تھی۔ اپنی خواہش پوری ہو جانے پر میں بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ وہاں پر
میری ایک لڑکے سے ملاقات ہو گئی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے میں اپنے لیے جیون ساتھی چاہتی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں اپنا مقصد بھولنے لگی، اور جب اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میں خوشی خوشی مان گئی تھی۔ میری ایک دوست نے مجھے سمجھایا تھا کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، پھر کیسے اتنی جلدی حامی بھر سکتی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اور ساتھ میں وہ دکھنے میں بہت اچھے خاندان کا لگتا ہے۔ میری دوست میرے اس پاگل پن پر حیران و پریشان ہو رہی تھی۔ پھر 3 سیمسٹر کے بعد ہی میری دوست نے مجھ سے الگ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا اور میں یہاں ڈگری لینے پر مجبور ہو رہی تھی۔ میری دوست کے علاوہ مجھے کوئی سمجھنے والا بھی نہیں تھا، اور پھر میری پڑھائی پوری ہونے کے بعد عابد نے میرے گھر میں رشتہ بھیج دیا تھا۔ میرے گھر والے یہ رشتہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے، کیونکہ عابد کی ماں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ پورے گھر میں صرف اور صرف عابد کی ماں کا ہی راج ہے۔ لیکن میں نے اپنے ماما پاپا کو منا ہی لیا، اور یوں میری شادی عابد سے ہو گئی تھی۔ میں اپنی پسند کی شادی پر بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ عابد مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس کے گھر میں جانے کے بعد مجھے احساس ہوا عابد کوئی بھی کام اپنی ماں کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا۔ رات کو عابد نے مجھ سے یہی پوچھا تھا کہ ہنی مون کے لیے کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے مری چلنے کا کہا تھا، لیکن میری ساس صبح اٹھتے ہی کہہ دیا ابھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اپنی ماں کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہی عابد نے اپنا پلان بدل لیا تھا۔ اس دن میں عابد کے ساتھ بہت زیادہ لڑی تھی۔ کیا تم اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں لے سکتے کیا؟ جبکہ اس نے مجھے خاموش کروا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے احساس ہونے لگا کہ سب کچھ میری ساس کے قبضے میں ہے، لیکن وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں ان کا دل جیت سکوں، لیکن میں اس میں بھی ناکام رہی تھی۔ شادی کو 1 سال ایسے ہی گزر گیا، لیکن میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عابد نے کبھی بھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ عابد تو کہتا تھا کہ ابھی تو ہمارے خود کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی اتنی جلدی بچہ نہ ہو۔ لیکن میری سانس اٹھتے بیٹھتے مجھے احساس دلانے لگی کہ تمہارا اب بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم بانجھ ہو، اور آج ہماری شادی کو پورے 2 سال گزر چکے ہیں اور ہمارا ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میں اپنے سارے ٹیسٹ کروانے آئی ہوئی تھی، جس سے میں سب کو بتا سکوں کہ کمی میرے اندر نہیں ہے۔ میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے اندر کوئی کمی نہ نکلے، لیکن میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا اگر کمی میرے اندر سچ میں نکلی تو میں سچ مچ بانجھ ہوئی تو میں خود ہی عابد کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، اسے دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی۔ یہ سوچ کر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ میری دوست نے مجھے سمجھایا اور تسلی دی کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری رپورٹس آ گئیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولی، لیکن میری خوشی کی حد نہ رہی، کیونکہ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی۔ میں نے خوشی سے اپنے دوست کو گلے لگا لیا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، میری ساس دوبارہ سے مجھ سے سوال جواب کرنے لگی، لیکن میں خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب میں عابد کا انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب میرا شوہر بھی اپنے ٹیسٹ کروا لے تاکہ اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ رات کو اس کی واپسی لیٹ ہوئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بہت ہی خوشی بتانے لگی کہ میں آج ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئی تھی۔ میری بات سن کر اس نے کچھ خاص جواب نہیں دیا اور اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ میں نے اسے اپنی رپورٹ دکھائی اور کہا یہ دیکھو، میں بانجھ نہیں ہوں، اب تم بھی اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا لو تاکہ تمہارے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ میری بات سنتے ہی اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے غصے سے لال سرخ ہو گئی تھیں اور وہ غصے سے بولا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا کمی میرے اندر ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ اس کی یہ بات سن کر میں بوکھلا گئی۔ میں نے آج سے پہلے اس کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے ٹیسٹ کروا لو، اگر کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو ہم علاج وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ عابد کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کروانے کی۔
کمی مجھ میں نہیں ہے بلکہ کمی تمہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری رپورٹ جھوٹی ہو، بانجھ میں نہیں بانجھ تم ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے اور یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اور میں رونے لگ گئی تو وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات چیت نہیں کر رہا تھا، جبکہ اب میرے دل میں شک پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا کہ ضرور میرے شوہر کے اندر ہی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کروا رہا تھا۔ اگر اس میں کمی نہ ہوتی تو فوراً میرے ساتھ چل پڑتا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے۔ اب اس نے مجھے بانجھ پن کے طعنے دینے شروع کر دیے تھے، اور ساتھ ہی مجھے یہ دھمکی بھی دیتا تھا کہ میں جلد ہی دوسری شادی کر لوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنے شوہر سے دوبارہ بات کرنے کا سوچا، لیکن وہ میری کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ تو میری رپورٹ کو ہی جھوٹا کہہ رہا تھا، جبکہ کچھ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اپنی کمی چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ اب اس گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا۔ میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، لیکن میں اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ و بچار کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے شوہر کو گھر واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب مجھے اس کے واپس آنے کی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حیران ہوئی کہ اس وقت کون آ گیا ہے۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ہاتھ میں اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ بچہ زور زور سے زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے بچہ میرے سامنے کیا اور کہنے لگی، تمہارے شوہر نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور اسے کہنے لگی، کیا مطلب اس بات کا؟ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ میں اس کے چہرے پر نقاب بڑا کھینچنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تمہیں کہتی تھی نا کہ تمہارا شوہر جلد ہی تم سے تنگ آ جائے گا اور دوسری عورت کے پاس چلا جائے گا۔ اب پتہ نہیں تمہارے شوہر کا یہ بچہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ چلو کوئی نہیں، وہ جلدی ہی اس سے شادی بھی کر لگے، یا ہو سکتا ہے پہلے ہی اس لڑکی سے شادی کر رکھی ہو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی بے بسی کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے بھی میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی میرا شوہر فون پر کافی دیر تک باتیں کیا کرتا تھا، اور بات کرنے کے دوران ہی اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوبصورت مسکراہٹ سجی رہتی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اس پر شک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عابد مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا، اس نے رات کو بھی لیٹ آنا شروع کر دیا تھا۔ اب میرے شوہر کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ یہی سوچ کر آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت ہمیشہ کی اور ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہی، لیکن میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، میرا شوہر بالکل بھی معافی کے قابل نہیں تھا۔ اب میں بہت ہی بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا میں شروع ہو گئی، کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ بہت تھکا ہوا تھا، میری بات سن کر چڑ گیا اور کہنے لگا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ اس کی بات سن کر میں بولی، آج ایک لڑکی تمہیں کھوجتے ہوئے گھر تک آ گئی تھی۔ میری بات سن کر اس نے چونک کر مجھے دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون لڑکی؟ میں نے اس کو کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری حقیقت مجھے پتہ نہیں چلے گی؟ اب اگر تم نے کوئی اور بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ میرے شوہر نے غصے سے کہا، سیدھے سیدھے بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے اسے بتایا کہ اس لڑکی نے ہاتھ میں بچہ اٹھا رکھا تھا، اس نے بچہ میرے سامنے کیا اور بولی، تمہارے شوہر نے مجھ پر ظلم و ستم کیا ہے، یقیناً وہ تمہاری ہی کوئی جاننے والی ہوگی اور وہ بچہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور بولا، اگر اس کے بعد تم نے کوئی بھی بکواس کی تو ابھی کے ابھی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اور یہ بات سن کر میری روح تک کام گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اور میرا شوہر ایک دوسرے سے بالکل ہی رشتہ ختم کر چکے تھے۔
ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرتے تھے۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور مجھے اپنے پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا اور یہ درد اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کا اچھے سے چیک اپ کرنے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلے مسائل ہیں۔ اور جب ڈاکٹر نے میرے سارے ٹیسٹ کیے، جو خبر مجھے سننے کو ملی وہ سن کر ایسے لگا جیسے میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا مجھے کہ کوئی آپ کو دوائیاں دے رہا ہے تاکہ آپ کا بچہ نہ ہو سکے۔ میرا سب سے پہلے شک میری ساس کی طرف گیا تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کو کہ میرے شوہر کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتانا۔ ڈاکٹر صاحب نے شوہر کو یہی کہا کہ کوئی غلط چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا ہے۔ اب میں نے اپنی ساس کا بنایا ہوا کھانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو دودھ میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس سے میرا شک اور بھی پکا ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے ماں باپ نے میری اور میرے شوہر کی دعوت رکھی۔ ماما پاپا کے گھر سے لوٹ کر جب میں اور عابد گھر میں داخل ہوئے تبھی میری ساس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کسی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی پیٹھ ہماری طرف تھی، اس لیے اس کا چہرہ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہی تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم فکر مت کرو، میں جلد ہی پروین کو اپنے راستے سے ہٹا دوں گی اور تمہاری شادی میں عابد سے کروا دوں گی۔ میں اسے دوا دے رہی ہوں، اس سے اس کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوں گے اور وہ بہت جلد عابد کو چھوڑ دے گا۔ لیکن تمہارا ڈرامہ سب سے اچھا تھا، کیسے تم نے پروین کو بیوقوف بنایا اور وہ یہ سمجھنے لگی کہ وہ عورت واقعی عابد کی بیوی ہے اور وہ بچہ اسی کا ہے جبکہ وہ تم ہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تالی مار کر ہنسنے لگے۔ میں نے عابد کو دیکھا، عابد خاموش نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی کوئی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ میں خوشی تھی، خدا کا شکر ہے کہ میری ساس کا اصلی چہرہ عابد کے سامنے آ گیا ہے۔ جب ہم اندر حال میں گئے تو میں دیکھنا چاہتی تھی میری ساس عابد کے ساتھ کس لڑکی کی شادی کروا رہی تھی۔ اس لڑکی پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ یہ تو میرے کالج میں پڑھنے والی سمینہ تھی جو اس سے پہلے میرے منگیتر کو پھنسا چکی تھی اور اب میرے شوہر کے ساتھ میرے رشتے کو خراب کرنے ہوئے آئی تھی۔ جب میری ساس نے دیکھا کہ عابد کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے تو وہ ہڑبڑا گئی تھی اور نظریں چرانے لگیں۔ عابد تو کچھ بھی نہیں بولے، لیکن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب کچھ بھی چھپانے سے فائدہ نہیں ہے، ساری سچائی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ آخر سمینہ تم تک کیسے پہنچی؟ سمینہ کا اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تب میری ساس نے بتایا سمینہ ان کی دوست کی بیٹی ہے جو تم سے نفرت کرتی ہے اور تمہاری زندگی میں آنے والی ہر خوشی کو مٹا دینا چاہتی ہے کیونکہ تم نے سمینہ کی زندگی میں جو اندھیرا بھر دیا ہے۔ میں حیران و پریشان تھی، کبھی سمینہ تو کبھی اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے تو سمینہ کے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کیا تھا۔ تب اس نے بتایا کہ میں جس لڑکے سے پیار کرتی تھی وہ میرے ساتھ کالج میں ہی پڑھتا تھا، اس کا نام عرفان تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی تم نے کالج میں داخلہ لیا اس کی محبت مجھ سے کم ہونے لگی۔ مجھے پتہ چلا عابد کی ماں میری ماما کی سہیلی ہیں اور پھر میں نے تمہاری ساس کے ذریعے تمہیں راستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا اور تمہاری ساس بھی تم سے شدید نفرت کرتی ہے اور تم سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے، اس لیے وہ میرے پلان میں بہت ہی خوشی سے شامل ہو گئی تھی۔ عابد نے نفرت بھری نگاہ اپنی ماں پر ڈالی تھی اور اپنی ماں سے کہا تھا آپ نے میری خوشیوں کو آگ لگانے کے بارے میں سوچا؟ آپ جانتی ہیں نا سمینہ میں سے کتنی محبت کرتا ہوں اور آپ مجھے اور سمینہ کو الگ کرنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے پھر کوئی بھی بات نہیں کی اور کمرے میں چلا گیا تھا۔ بعد میں میرے شوہر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ میں نے اسے اپنی ساری رپورٹس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں کہنے لگی کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرتے کہ تم پہلے ہی میری رپورٹ کے بارے میں مجھے جھوٹا بول چکے تھے، کہہ چکے تھے۔ پھر اگلے ہی دن عابد نے وہ گھر چھوڑ دیا اور مجھے لے کر الگ گھر میں رہنے آ گیا اور پھر 1 سال کے بعد ہی میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا
خدا نے ہماری فیملی کو پورا کر دیا تھا اور آج میں خوشی خوشی عابد کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔